إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا، انسانوں کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا، وہ اللہ رب العالمین کہ جس نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مسلسل دنیا کے اندر مبعوث کیا، درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے انہوں نے بے پناہ قربانیوں کا سامنا کیا، بے پناہ مشقتوں کو جھیلا، لیکن اللہ کا دین ہم تک پہنچانے سے پیچھے نہیں رہے۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ سے پیوستہ ہفتے گفتگو شروع ہوئی تھی مکہ کی تاریخ کے تعلق سے کہ مکہ اللہ رب العالمین کا ایک عظیم شہر ہے جسے اللہ نے دنیا میں بسایا ہے۔ اس شہر کی بنیاد یوں تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں رکھی گئی تھی، لیکن یہ جگہ جو مکہ کی جگہ ہے، یہ جگہ دنیا کے اندر سب سے پرانی جگہ ہے، لہذا اخبار مکہ کے اندر آیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے پہلے پانی پر تھا، پھر اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اور اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے اوپر، جنتوں سے اوپر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب زمین پانی کی شکل میں تھی، زمین موجود نہیں تھی، پانی ہی پانی تھا، تو ہوا چلائی، ہوا سے پانی بہا اور ایک زمین کا کرشا، ایک زمین کا ٹکڑا، ایک پتھر کا ٹکڑا نظر آیا۔ یہ جگہ وہ جگہ تھی جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے نظر آئی، اور یہیں سے اللہ رب العالمین نے زمین کو بچھایا۔ یہ زمین جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کی شروعات خانہ کعبہ اور مکہ کی جگہ سے ہوئی۔ پھر اللہ نے مکہ میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ زمین نہ ہلے۔ اسی وجہ سے مکہ کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ قریہ معنی عربی میں ہوتا ہے بستی، اور قریہ کی جمع آتی ہے قریٰ، بستیاں۔ ام معنی ہوتا ہے ماں، ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں۔ مکہ کو ماں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ زمینیں مکہ ہی سے بننا شروع ہوئی تھیں۔ سب سے پہلے مکہ بنا، مکہ کی زمین بنی، اس کے بعد دوسری زمینیں بنی، تو گویا مکہ دوسری زمینوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھا کرتی ہے۔ مکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا سب سے پہلا گھر تعمیر کیا۔ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلی عمارت جو دنیا کے اندر بنی وہ کیا تھی؟ خانہ کعبہ تھی۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا
تو ان کو حکم دیا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ جس طریقے سے عرش پر فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اسی طریقے سے اگر تم دنیا میں خانہ کعبہ کا طواف کرو گے تو تمہیں وہی اجر و ثواب ملے گا جو فرشتوں کو ملا کرتا ہے۔ لہذا آدم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اشارے پر، ان کی نشاندہی پر خانہ کعبہ کی بنیاد اس جگہ رکھی جہاں آج موجود ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں تھا، مکہ کے اندر تھا۔ اس گھر کے لیے اللہ رب العالمین نے کئی نشانیاں ذکر کی، کئی باتیں اس گھر کے تعلق سے اس آیت کے اندر ذکر کی۔ لہذا اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ گھر مبارکن، بابرکت گھر ہے، یہ گھر برکتوں والا گھر ہے جہاں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وہدی للعالمین، اور یہ گھر انسانیت کے لیے ہدایت کا گھر ہے، وہاں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس گھر میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ انشاءاللہ ذکر ابھی تھوڑی دیر میں اس کا آنے والا ہے۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور حرم کی، مکہ کی، خانہ کعبہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو یہاں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں ہوتا ہے، مأمون ہوتا ہے، اسے کسی طریقے کا کوئی خدشہ اور خوف نہیں ہوا کرتا۔ زمانے جاہلیت میں اللہ کے رسول سے پہلے لوگ خانہ کعبہ کا احترام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کو اپنا دشمن نظر آ جائے اور وہ دشمن حرم میں نظر آئے، خانہ کعبہ کے آس پاس نظر آئے، تو اس دشمن کو وہاں چھیڑتا نہیں تھا، اسے پریشان نہیں کرتا تھا، لیکن اگر وہی دشمن حرم کے باہر نظر آئے تو اس کو مار دیا کرتا تھا۔ تو یہ خانہ کعبہ کا احترام تھا لوگوں کے دلوں کے اندر کہ وہاں موجود ہر چیز امن و امان میں تھی، وہاں کسی کو چھیڑا نہیں جاتا تھا، کسی کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا، چوری چکاری نہیں ہوتی تھی۔ آج کے لوگ بگڑ چکے ہیں، آج آپ خانہ کعبہ کے پاس طواف کرتے رہیں تو بھی لوگ آپ کی جیب مار سکتے ہیں، لیکن پہلے امن و امان تھا، کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد ہم جانتے ہیں نوح علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، اور ان کے زمانے میں اللہ نے طوفان کا عذاب بھیجا تھا، پانی کے عذاب کے ذریعے ہر چیز تباہ کر دی گئی تھی، جس میں خانہ کعبہ بھی مسمار ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا پھر سے کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے بنایا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اسی کو اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور اسماعیل بھی آپ کے ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے اے ہمارے رب، ہم اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں تو قبول کر لے۔ یہی مؤمنوں کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ عبادت کریں تو عبادت پر گھمنڈ نہ کریں، عبادت کریں تو عبادت دوسروں سے جتلائیں نہ، بلکہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہم نے عبادت کی ہے تو اسے قبول کر لے۔ عبادت تبھی عبادت ہے جب اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، ورنہ آپ دن رات ماتھا ٹیکتے رہیں، دن رات مسجد میں اپنا سر جھکائے رہیں اور آپ کے دل کے اندر ریاکاری ہو، آپ کے دل کے اندر دوسروں کو نیچا دکھانا ہو، تو آپ کی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ہماری اس عبادت کو قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹ کر آنے کی جگہ بنایا ہے، کہ یہاں لوگ آتے ہیں تو آنے کے بعد جب واپس جاتے ہیں تو ان کا دل یہیں رہ جاتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے کہ دوبارہ کسی طریقے سے مکہ چلے جائیں، اللہ دوبارہ اپنے گھر ہمیں بلا لے،
ہم دوبارہ اللہ کے گھر کا طواف کر لیں، اللہ حج کے لیے نہیں تو عمرے کے لیے ہی بلا لے۔ جو بھی وہاں سے آتا ہے واپس جانا چاہتا ہے۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ لوگوں کے دل وہاں لٹک جاتے ہیں، لوگ وہاں واپس جانا چاہتے ہیں، آ جاتے ہیں، دوبارہ جانا چاہتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر سے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ کی اللہ نے خصوصیت رکھی ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ جو مقام ابراہیم ہے اسے تم نماز کی جگہ بنا لو، اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرو۔ لہذا مسلمان اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں، اور ہر مسلمان جب خانہ کعبہ کا طواف کر چکے، 7 چکر لگا چکا ہوتا ہے، تو اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تب اس کا طواف مکمل کہلاتا ہے۔ مقام ابراہیم حقیقت میں صرف ایک پتھر نہیں ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ پتھر جنت سے لایا گیا پتھر ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہوئے کہ ان الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنہ، کہ رکن اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ تم استمس اللہ نورہما، اللہ نے ان کے نور کو بجھا دیا ہے۔ جنت میں جب یہ پتھر تھے، یہ یاقوت تھے تو چمکتے ہوئے تھے، لیکن دنیا میں جب اللہ نے انہیں بھیجا تو ان کی روشنی کو ماند کر دیا۔ وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اگر اللہ نے ان کی نور کو نہ بجھایا ہوتا تو مشرق و مغرب کے درمیان سب جگہ روشنی ہو جاتی۔ یہ جنت کے پتھر تھے۔ لہذا یہ مقام ابراہیم وہ پتھر جسے آپ تصویروں میں یا آپ وہاں گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطاف میں جہاں طواف کیا جاتا ہے، بیچ میں ایک جگہ شیشے کے اندر پتھر رکھا ہوا ہے، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر در حقیقت جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین نے تعمیر کیا سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے ذریعے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ بنایا تھا وہ 9 ہاتھ اونچا تھا، اس کی لمبائی جو اوپر سے نیچے کی طرف 9 ہاتھ تھی، جبکہ سامنے سے اس کی چوڑائی 32 ہاتھ اور اس کے پیچھے 31 ہاتھ، اور دونوں طرف ایک طرف 20 ہاتھ ایک طرف 22 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ چھت خانہ کعبہ کی نہیں تھی، کھلا ہوا تھا، اوپر سے ایک دروازہ بنایا تھا جس میں دروازہ لگا ہوا نہیں تھا، صرف دروازے کی جگہ تھی، اور پتھروں کو ملانے کے لیے چونے کا استعمال نہیں ہوا تھا، بلکہ پتھروں کو تلاؤ پر رکھ کر یوں ہی ایک عمارت بنا دی گئی تھی، کیونکہ وہ جگہ امن و امان والی جگہ تھی، نہ کسی چوری کا ڈر تھا، نہ کسی چیز کا خوف تھا، لہذا نہ چھت کی ضرورت تھی نہ دروازے کی ضرورت تھی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کا دروازہ جس نے بنایا وہ تبع یا اسعد حمیری کے نام سے مشہور آدمی ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کا دروازہ بنایا اور خانہ کعبہ کا غلاف بھی چڑھایا، وہ اسعد حمیری ہے۔ میرے عزیزو، یہ اسعد حمیری اللہ کے رسول سے بہت پہلے زمانے کا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں 3ری مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں تعمیر ہوئی تھی، اس کے بعد سے اس میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی تھی اسے لوگ درست کر لیتے تھے، لیکن پورا خانہ کعبہ سرے سے نیچے سے دوبارہ کھڑا کیا جائے ایسا نہیں ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا، آپ کے نبی بنائے جانے سے 5 سال پہلے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، اس وقت خانہ کعبہ انتہائی بوسیدہ ہو گیا۔ تو قریش نے، مکہ کے لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ ارادہ تو کر لیا، لیکن مسئلہ ہوا کہ بھائی اس کو اگر بنانا ہے تو پہلے گرانا پڑے گا۔ اب گرائے کون؟ ابھی لوگوں نے دیکھا تھا چند سال پہلے، 35-36 سال پہلے، کہ یمن سے ایک قافلہ آیا تھا، ایک فوج آئی تھی خانہ کعبہ کو گرانے، تو اللہ نے اس فوج کو تباہ کر دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ لوگوں کو ڈر تھا کہ اگر ہم بھی خانہ کعبہ کے اوپر چڑھیں، اس کو گرائیں، تو کہیں اللہ عذاب نہ بھیج دے۔ کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ بھائی آپ لوگ خانہ کعبہ کو گرانا اس لیے نہیں چاہتے کہ آپ اسے برباد کر رہے ہیں، آپ تو اسے بنانا چاہتے ہیں۔
بنانے کے لیے اسے گرا رہے ہیں تو انشاءاللہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو لہذا ولید کھڑا ہوا اور اس نے خانہ کعبہ کے کچھ پتھر گرائے۔ اس کے بعد لوگوں نے پورے دن انتظار کیا، رات بھر انتظار کیا کہ کہیں اللہ کا عذاب تو نہیں آتا۔ دیکھیں عذاب نہیں آیا تو اگلے دن سارے لوگوں نے مل کے خانہ کعبہ کو مسمار کیا اور پھر اجسرینو خانہ کعبہ کو بنایا۔ لیکن جب قریش نے خانہ کعبہ کو بنایا تو اس طریقے سے نہیں بنا سکے جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ خانہ کعبہ میں تبدیلیاں ہو گئیں۔ تبدیلی کیا ہوئی کہ وہ علاقہ جو آپ سفید پتھر سے گول سے دائرے میں گھرا ہوا دیکھتے ہیں، یہ علاقہ پہلے خانہ کعبہ کے اندر پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، لیکن پہلے دیوار یہیں تک تھی، اس سے پہلے دیوار مکمل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس گولائی تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیوار بنائی تھی۔ لیکن قریش نے جب خانہ کعبہ بنایا تو انہوں نے یہ شرط رکھی تھی کہ خانہ کعبہ میں ہم اپنا حلال مال ہی لگائیں گے، حرام مال اس کے اندر بالکل نہیں لگائیں گے۔ جو مال ہم نے لوٹا ہو، کھسوٹا ہو، چوری کی ہو، وہ سب مال نہیں لگے گا، جو حلال طریقے سے کمایا ہوا مال ہو اسی کو لگایا جائے گا۔ وہ مال لوگوں نے جمع کیا، خانہ کعبہ بنایا، دیکھا کہ بیچ میں ہی مال ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، تو لہذا دیوار کو اس گولائی تک مکمل کرنے کے بجائے پہلے ہی اسے مکمل کر کے چھت کو پاٹ دیا اور اس جگہ کو گھیر دیا کہ پتہ رہے کہ یہ جگہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ جب لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے کرتے جب حجر اسود کے رکھنے کی جگہ تک تعمیر پہنچی تو لوگوں میں لڑائی شروع ہو گئی کہ حجر اسود کو اٹھا کر ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ میں رکھ دوں۔ اختلاف ہوا تو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کیوں لڑ رہے ہو، ابھی ایک بات پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے، اس دروازے سے جو شخص آئے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں ہم سب مان لیں گے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس دروازے سے اب جو بھی شخص آئے گا اس کی بات مان لی جائے گی۔ انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس دروازے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ لوگ پکار اٹھے کہ یہ تو امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، ان کی بات پہ ہم راضی ہیں۔ آپ آئے، آپ نے ایک بڑی سی چادر لانے کا حکم دیا، اس چادر پر آپ نے پتھر کو اٹھا کر رکھا اور قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ چادر کو سب پکڑے ایک ساتھ۔ ان سب لوگوں نے چادر کو پکڑا اور اٹھا کر وہاں تک لائے جہاں اس پتھر کو دیوار میں لگایا جانا تھا، اور جب وہاں تک پہنچ گئے تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اٹھایا اور دیوار میں نصب کر دیا۔ اس طریقے سے آپ نے ایک بڑا جھگڑا ختم کر دیا۔ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر قریش کے زمانے میں ہوئی۔ اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں، یعنی 60 ہجری کے آس پاس، خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو ویسے ہی بنایا جیسے اللہ کے رسول چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول کیسا چاہتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتی ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الجدر، کہ میں نے اللہ کے رسول سے جدر کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ جو باہر کا حصہ ہے جو نظر آتا ہے خانہ کعبہ کے باہر کا جو ڈھکا ہوا نہیں ہے، اس کے بارے میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ فما لهم لم يدخلوه في البيت، کہ لوگوں نے اگر یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے تو اسے خانہ کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا، اسے دیوار پہلے ہی کیوں کر دی؟ تو آپ نے فرمایا ان قومک قصرت بهم النفقہ، کہ تمہاری قوم کے لوگوں کا نفقہ، پیسے کم پڑ گئے تھے، لہذا دیوار بیچ میں ہی کر دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا فما شأن ببابہ مرتفعا، کہ دروازے کی کیا حالت ہے کہ اتنا اونچا کیوں بنا ہوا ہے؟ دروازہ تو نیچے ہوتا ہے کہ آسانی سے اندر داخل ہوا جائے، اتنا اونچا کیوں بنا رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، کہ تمہاری قوم کے لوگوں نے ایسا کیا تاکہ جسے چاہیں اندر داخل کر دیں اور جسے چاہیں اندر نہ جانے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ فَأَخَافُ أَن تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ، کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تمہاری قوم کے لوگ، قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ ابھی جلدی جلدی مسلمان ہوئے ہیں، ایمان ان کے دلوں کے اندر ویسے نہیں بیٹھا جیسے بیٹھ جانا چاہیے تھا، کہیں یہ لوگ ناپسند نہ کریں، اس ڈر سے میں ایسا نہیں کر رہا، ورنہ میں یہ کرتا کہ اس کا جو باہر کا حصہ ہے اسے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبہ کے 2 دروازے بناتا۔ اونچے نہیں ہوتے، وہ زمین سے ملے ہوئے ہوتے، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے
اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ لہذا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ کے رسول کی اسی منشا، اللہ کے رسول کے اسی ارادے کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ لیکن اس کے چند سال کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر پھر سے کچھ بگاڑ پیدا ہو گیا۔ عبد الملک نے خانہ کعبہ کو پھر سے اسی انداز میں بنانے کا حکم دیا جس انداز میں قریش نے بنایا تھا۔ اسے یہ حدیث حضرت عائشہ کی معلوم نہیں تھی، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1584۔ لہذا اس نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو ویسے بنا دیا جائے جیسے قریش نے بنایا تھا، اور اس کو ویسے ہی بنا دیا گیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی ایک تعمیر اور ہوئی، جو آخری تعمیر ہے محمد علی بادشاہ کے زمانے میں 1040 ہجری میں، یعنی آج سے 400 سال پہلے، جو اس مضبوطی کے ساتھ خانہ کعبہ بنا جو ہمارے سامنے آج موجود ہے۔ یہ ابھی تقریباً 400 سال پہلے بنایا گیا ہے، لیکن یہ اسی انداز میں بنا ہے جس انداز میں قریش نے بنایا تھا، اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق نہیں بنا۔ کیونکہ امام مالک سے کسی بادشاہ نے پوچھا تھا کہ میں دوبارہ اس کو ویسے ہی نہ بناؤں جیسا کہ اللہ کے رسول نے بنایا تھا، تو امام مالک نے کہا ایسا مت کرو، تم اس طریقے سے بناؤ گے، نیا بادشاہ آئے گا پھر اپنے طریقے سے بنائے گا، اور لوگ خانہ کعبہ کو کھلواڑا بنا لیں گے، اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں کے اندر رہنے دیں، یہ جیسا ہے ایسے ہی رہنے دیں۔ لہذا خانہ کعبہ اسی شکل میں ہمارے درمیان آج بھی موجود ہے۔ جو مکہ شہر ہے، جس شہر میں خانہ کعبہ موجود ہے، اس شہر کی خاصیت یہ ہے کہ اس شہر میں اگر کوئی سرکشی کرتا ہے تو اللہ اس کو نکال دیتا ہے، اگر کوئی کجروی اختیار کرتا ہے، مکہ کی حرمت کا خیال نہیں کرتا، تو اللہ اسے مکہ سے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ حج میں ارشاد فرمایا، ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ آیت کے ٹکڑے میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص اس کے اندر الحاد کا، شرکشی کا، ظلم کا ارادہ کرتا ہے، ہم اسے سخت عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں۔ لہذا آپ مکہ کی تاریخ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل کے زمانے میں قبیلہ جرہم وہاں آ کر آباد ہوا۔ جب جرہم قبیلے نے سرکشی شروع کی تو اللہ نے قبیلہ خزاعہ کو بھیج کر جرہم کو مکہ سے نکال دیا۔ قبیلہ خزاعہ وہاں آیا، اور مکہ کے اندر پہلی مرتبہ بت پرستی قبیلہ خزاعہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ عمرو بن لحی الخزاعی نے پہلی مرتبہ ملک شام سے بت لا کر، یا بعض روایتوں کے مطابق قوم نوح کے بت ود، یغوث، یعوث، نصر، یہ 5 بت جو کہ قوم نوح کے تھے، ان 5 بتوں کو لا کر مکہ کے اندر نصب کر دیا، اور لوگوں کے درمیان پہلی مرتبہ بت پرستی شروع ہوئی۔ تو اللہ نے قبیلہ خزاعہ کو بھی وہاں سے نکال دیا، اور قریش کی حکومت جو کہ اللہ کے رسول کا خانوادہ ہے، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے، ان کی حکومت مکہ کے اندر آئی۔ قریش کی جب حکومت آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا تھے جن کا نام تھا قصی بن کلاب، انہی کو قریش کہا جاتا ہے۔ انہی کے زمانے میں قریش کی حکومت آئی، انہی کی اولاد میں سے عبد المطلب ہوئے۔ عبد المطلب جو کہ اللہ کے رسول کے دادا ہیں، عبد المطلب کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ قبیلہ جرہم جو پہلا قبیلہ مکہ کے اندر آباد تھا، وہ قبیلہ جب قبیلہ خزاعہ کے ہاتھوں مکہ سے نکالا گیا، نکلنے سے پہلے ان لوگوں نے جو زمزم کا کنواں اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے سبب وجود میں آیا تھا، اس کنویں کو پاٹ دیا، کنویں کا نام و نشان ختم کر دیا، لوگ زمزم کو بھول گئے۔ اس کی جگہ دوسرے کنویں لوگوں نے کھود لیے جن سے وہ پانی پیا کرتے تھے، زمزم کا کنواں موجود نہیں تھا۔ یوں ہزاروں سال کا زمانہ گزرا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے متولی بنے، سوئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے پاس، خواب میں دیکھتے ہیں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے عبد المطلب احفر برہ، برہ کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں برہ کیا ہے؟ خواب ختم۔ اگلے دن سوتے ہیں، پھر خواب آتا ہے، کہتے ہیں احفر طیبہ، طیبہ کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں طیبہ کیا ہے؟ خواب ختم، کوئی جواب نہیں ملتا۔ اگلے دن پھر خواب دیکھتے ہیں، خواب میں آتا ہے، وہ شخص کہتا ہے احفر مدنونہ، مدنونہ کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں مدنونہ کیا ہے؟ خواب ختم، کوئی جواب نہیں ملتا۔ چوتھی رات سوتے ہیں تو خواب آتا ہے کہ احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ عبد المطلب کہتے ہیں زمزم کیا ہے؟ تو جواب ملتا ہے کہ زمزم ایک کنواں ہے جس میں پانی ہے جو کبھی خشک نہیں ہوگا، قیامت تک حاجیوں کے پینے کے کام آئے گا۔ یہ کنواں اس جگہ ہے جہاں صبح آپ دونوں
ایک جگہ کی تعین کی جاتی ہے، اس جگہ آپ کوے کو چوچ مارتے ہوئے دیکھیں، اسی جگہ آپ کو کھودنا ہے۔ صبح ہوتی ہے، عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ کوا ایک جگہ پہ چونچ مار رہا ہے، اپنے بیٹے حارث کو لیتے ہیں اور کھودنا شروع کر دیتے ہیں۔ قریش آتے ہیں، کہتے ہیں مسجد کے اندر آپ کیوں کھدائی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جگہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ مسجد کے پاس میں ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں تو کھودوں گا، چاہے مجھے اس پر جنگ کیوں نہ کرنی پڑے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ عبد المطلب اڑے ہوئے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ آپ کھودتے ہیں، سونے کی تلواریں اس کے اندر سے نکلتی ہیں، کنویں کی منڈیر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تب قریش کہتے ہیں کہ یہ پانی جو نکلا ہے اس میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ پانی میں آپ کو شریک نہیں کروں گا، پانی کا مالک میں ہوں، اللہ نے میری نشاندہی کی ہے، مجھے بتایا ہے کہ پانی کہاں کھودنا ہے، پانی کو اللہ نے مجھے دیا ہے، میں آپ کو اس میں شریک نہیں کروں گا، لوگوں کو پانی پلانے کا کام میرا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایسے تو نہیں چلے گی گاڑی، ہمیں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جس کو چاہو حکم بنا لو، جہاں چاہو فیصلے کے لیے چلو، لیکن میں آپ کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں ایسی بات ہے تو چلو ملک شام میں ایک کاہنہ رہتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دے ہم مان لیں گے۔ عبد المطلب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لہذا بنو امیہ کے لوگ نکلتے ہیں، عبد المطلب بھی لے کر نکلتے ہیں بنو ہاشم کو۔ راستے میں پہنچتے ہیں تو آپ جانتے ہیں مکہ سے ملک شام کا سفر ایسا سفر ہے کہ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، پتھریلا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، کچھ نہیں پایا جاتا۔ راستے میں عبد المطلب کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ وہ دوسرے گروپ سے کہتے ہیں کہ بھائی پانی دیجئے، پینے کے لیے ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ وہ گروپ والے کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دے دیں گے تو پھر ہمارے پاس ختم ہو جائے گا، ہم پیاسے مر جائیں گے، لہذا ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ اب عبد المطلب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ریگستان میں ہم ہیں، پانی کا کہیں نام و نشان موجود نہیں ہے، موت یقینی ہے، مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا، کیونکہ پانی کا کہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ اس راستے کو جانتے تھے، ملک شام آنا جانا تھا، انہیں پتا تھا کہ یہاں کہیں پانی نہیں پایا جاتا، اب مرنا یقینی ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ یوں ہی ریگستان میں مر جائیں، چیل کوے ہمیں کھائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہر شخص اپنا گڑھا کھود لے اور کھود کر گڑھے کے پاس بیٹھ جائے، جو مرتا رہے لوگ دھکا دے کے اسے گڑھے میں گرا کے مٹی ڈالتے رہیں، یہاں تک کہ آخر میں 2 آدمی بچیں گے، 2 میں سے ایک مرے گا تو دوسرا اسے دفن کر دے گا، اور پھر ایک ہی آدمی برباد ہوگا، سارے لوگوں کی لاشیں برباد نہیں ہوں گی۔ یہ بہتر ہے اس سے کہ سارے لوگوں کو چیل کوے کھائیں۔ لوگ کہتے ہیں بہترین رائے دی ہے آپ نے، کھڈا کھودا، اپنی اپنی قبر کھود کے بیٹھ گئے انتظار میں موت کے۔ پھر عبد المطلب نے کہا کہ یہ تو عجیب سی بات ہے کہ ہم گڑھے کے پاس بیٹھ کر موت کا انتظار کریں، اللہ کی زمین میں نہ گھومیں، پانی تلاش نہ کریں، ہو سکتا ہے اللہ کہیں سے ہمیں پانی دے دے۔ لوگ کہتے ہیں صحیح بات ہے، بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے کیا فائدہ۔ لہذا عبد المطلب نے اپنی اونٹنی اٹھائی اور جیسے ہی سواری اٹھی، سواری کے نیچے سے پانی کا فوارہ نکل پڑا۔ عبد المطلب نے پانی پیا، ان کے ساتھیوں نے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا، اور پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی بلایا جو آگے نکل گئے تھے کہ آؤ پانی مل گیا ہے۔ وہ آئے، انہوں نے بھی پانی پیا۔ پھر عبد المطلب کہتے ہیں اب چلو ملک شام۔ ساتھ والوں نے کہا کہ اب ملک شام جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہی فیصلہ کر دیا کہ وہ پانی تمہارا ہے، اللہ نے تمہیں اس ریگستان میں پانی سے نوازا ہے، وہاں بھی اللہ نے تمہیں ہی پانی سے نوازا تھا، لہذا زمزم کے مالک آپ ہو، ہم نہیں۔ اسی وقت سے زمزم کا کنواں موجود ہے، اور الحمدللہ ساری دنیا کے مسلمان اس کنویں کا پانی پیتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوا اور نہ ہی انشاءاللہ ختم ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زمزم کا پانی پینے کی توفیق دے اور نصیب میں لکھے ہمارے کہ ہم وہ پانی زیادہ سے زیادہ پی سکیں۔ انشاءاللہ مکہ کے تعلق سے اور مزید گفتگو آئندہ ہفتے کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بار بار توفیق دے ہم کہ اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کریں،
اللہ رب العالمین کے لیے حج ادا کریں، اللہ رب العالمین کے لیے عمرہ کریں، اللہ کی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، خانہ کعبہ کا دیدار کریں، زمزم کے کنویں سے اللہ ہمیں پانی پلائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی جائز مرادوں کو پورا کرے۔ جو لوگ پریشان ہیں حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو مقروض ہیں اللہ رب العالمین ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جن کی کچھ ضرورتیں ہیں اور وہ ضرورتوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پردہ غیب سے ان کی ضرورتیں پوری فرمائے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کی پریشانیاں ختم کرے، خوشحالی کی زندگی نصیب کرے۔ اللہ مسلمانوں کو دین کی طرف پھیر دے تاکہ یہ پریشانی ختم ہو۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توحید پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ مسلمانوں کو نمازی بنائے، حاجی بنائے، روزے دار رکھنے والا بنائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو دین پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ اللہ مسلمانوں کے حالات درست فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔